میرے بیٹے کو کارخانہ مل جائے، لیکن میں کہتا ہوں، قرآن کی بولی میں کہتا ہوں، سب سے زیادہ اگر اولاد کے ساتھ محبت کرنی ہے تو ان کے عقیدے کی درستگی کی محنت کرو کہ ہماری اولاد کا کیا صحیح ہو جائے، زور سے بولو یار، کیا صحیح ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے۔ یہ بات بھی قرآن میں ہے، کہاں پہ ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہا واحدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ موت کے آثار طاری ہو گئے، آثار موت آ گئے، یعنی جس کو آپ لوگ کہتے ہو جی موت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ گئی ہیں، اللہ کے نبی پر موت کے آثار طاری ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ پتہ ہے آپ کو یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ کتنے؟ 12 بیٹے ہیں۔ بیٹوں کو بلایا، پھر بیٹوں کے بیٹے ہیں ان کو بھی بلا لیا، سب کو اکٹھا کر لیا جی، پوتوں کو بھی، نواسوں کو بھی، بیٹوں کو بھی اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہتا میرے بیٹو کنان میں فلاں زمین میری ہے، فلاں جائیداد میری ہے، وہ تمہارے نام ہو جائے گی، یوں کر لینا، یوں کر لینا، یوں کر لینا، یوں تقسیم کرنا۔ نہیں 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 میرے بھائیو، اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کو جائیدادوں کی، جائیداد کی، دولت کی، فیکٹری کارخانوں کی فکر نہیں ہے، فکر ہے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے۔ اپنے بیٹوں کو بل بٹھا کے کہتے ہیں او میرے بیٹوں مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں تو چلا جاؤں گا، جب چلا جاؤں گا تو پیچھے کے حالات کا مجھے پتا، ذرا زور سے، پیچھے والے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ میں تو ادھر چلا جاؤں گا جہاں سے واپس کبھی کوئی نہیں آیا، مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی فکر ہے؟ عقیدے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ میرے بیٹوں کہیں رستے سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ وہ بیٹے بھی تو یعقوب علیہ السلام کے ہیں، وہ کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک، ہم الہ جو ہے عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، اور ہمارے باپ دادوں کا جو الہ ہے، ابراہیم کا جو الہ ہے، حضرت اسحاق کا جو الہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اب 2 لفظ انہوں نے بولے، نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے الہ، اپنے آبا و اجداد کے الہ۔ اب 2 مرتبہ لفظ الہ الہ کہا گیا، ایک والد کا الہ، باپ دادے کا الہ۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں آگے؟ اس لیے کہتے ہیں متا کوئی بھولا یہ نہ سمجھ لے، متا کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے حضرت اسحاق کا الگ کوئی الہ ہے، حضرت ابراہیم کا الگ کوئی الہ ہے، حضرت یعقوب کا الگ کوئی الہ ہے۔ اب 2 کا ذکر کیا تھا، اس لیے آگے کہتے ہیں الہ واحد، سب کا الہ ایک ہے۔ میرے بھائی اور عرض یہ کرنا
کرنا چاہتا ہوں، اولاد کی فکر کرنی چاہیے اس لحاظ سے کہ میری اولاد دین پر قائم رہے، اس کی سب سے زیادہ فکر کی ضرورت